نماز کا علم، نبی سے محبت کا علم، رسولوں کا علم، جنت کا علم، جہنم کا علم، پورا علم ایک طرف، اللہ کے بارے میں معلومات کرنا ایک طرف۔ اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن تمہاری تمام نیکیاں قتال فی سبیل اللہ، شہید ہو گئے تم، وہ پوری نیکیاں ایک پلڑے میں، اور ایک بار جو تم نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا تھا وہ ایک پلڑے میں، یہ پلڑا باہر ہے، یہ نیچے چلے گا۔ میجورٹی شراب پینا چاہ رہی، اسلام میں چلتا 7 بلین پلس انسان آپ پورے بڑھ گئے دھرنے پہ، نہیں ہم پیتے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے نہیں پینا، نہیں ہم گرل فرینڈ رکھتے نہیں رکھتے، شادی کرو، نہیں ہم بچوں کو ابورٹ کر دیتے، نہیں تم قتل نہیں کر سکتے بلا وجہ کے اپنی اولاد کو، سمجھ میں آ رہے پوری چیزیں، نہیں ہم حجاب نہیں کرتے، نہیں حجاب کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو بنا کے بولے تم قانون نہیں بنانا، قانون میں بناتا ہوں، تم اپنے آپ کو حکم نہیں دے لینا، میں تم کو حکم دوں گا، تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ پہ حکم چلا سکو یا معاشرے پہ حکم چلا سکو، میں بتاؤں گا تم کو کیا حکم چلانا ہے تمہارے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا آج یعنی 13 دسمبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، قرآن پاک سے قرات پڑھیں اور اس کا مفہوم سنائیں۔ قاری عبدالرحمن۔ آپ سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالرحمن بن محمد عبدالرشید احمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 125 سے لے کر 128 تک کی بھی تلاوت کروں گا، اور پھر سورہ 3 کی آخری آیت 8 کی تلاوت کروں گا۔ اسی طرح کی گئی آیات کا اردو میں مفہوم بھی سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين۔
واصبر وما صبروك إلا بالله واصبر وما صبروك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بأحكم الحاكمين. آئیے اب میں ان آیات کا اردو میں مفہوم سناؤں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو کیا وہ جاہلیت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ مومنوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بنایا کرو، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ ان میں ہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے. واقع آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہو، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والا ہے. اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا. اور آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور جو تدبیریں کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہو. اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ میں اپنا مفہوم ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث با فہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دیں. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. الحمدللہ IREF کے تمام کام جناب عمران پریزیڈنٹ آف IREF کی نگرانی میں ہوتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ہونے والے دعویٰ ٹریننگ پروگرام میں IREF پر 200 سے زیادہ بچے اور بچیوں کو اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر پبلک سپیکر کی حیثیت سے جناب عمران نے تیار کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجیے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ
دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے۔ ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ رکا سلسلہ بہت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ الحمدللہ سنڈے کے بیانات کے لاک ڈاؤن کے بعد پہلی بار 27 ستمبر 2020 سے آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن سے قبل جناب عمران اردو میں اللہ کے 99 نام پر بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی جناب عمران اللہ کی صفت اللہ الحکیم پر بیان کریں گے، جو اس اللہ کی صفت پر دوسرا اجلاس ہوگا۔ اب میں جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا اپنا بیان شروع کریں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اما بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَيَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اما بعد، میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی جو 15ویں نشست ہے اللہ رب العالمین کے 99 نام کے اوپر بیان پر، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ الحکیم، اور یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے، دوسرا اجلاس ہے اس صفت کے متعلق۔ اور جیسا میں نے اپنے پچھلے سیشن میں جو پہلا سیشن تھا الحکیم پر اللہ کی صفت، اس میں بتایا تھا کہ الحکیم پر ہیں انشاءاللہ ہم کچھ ہفتے اسی صفت کے اوپر اپنا بیان رکھیں گے یا گفتگو رکھیں گے یا ہمارا اجلاس رکھیں گے۔ لہٰذا پچھلی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بعض چیزیں جو میں نے پچھلے بیان میں کہی تھی اس کو دہراتے ہوئے اسی گفتگو کو آج آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت الحکیم ہے، اس میں واضح طور پر ال جب آتا ہے تو خاص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے وہ صفت۔ حکیم، ہا، کاف اور میم، یہ تین اس کے بنیادی حروف ہے جس سے وہ لفظ حکیم، حکم، احکام، حکومت، حکمت، یہ تمام الفاظ اسی سے بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت قرآن مجید میں الحکیم کی جملہ 33 مرتبہ استعمال ہوئی ہے، 33 ٹائمز اللہ کے لیے الحکیم کی صفت قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ الحکیم کے صفت میں کئی معنی آتے ہیں۔ جو مشہور معنی الحکیم کے لیے ہمارے آج کے دور میں مشہور ہو چکا ہے وہ ہے حکمت۔ پھر میں نے پچھلے اپنی نشست میں واضح کیا تھا کہ منافقت کو حکمت کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ منافقت کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اللہ وعدہ کیے ہیں قرآن پاک میں کہ میں یہ بیماری چند ایسے مسلمانوں کے دل میں ڈالوں گا جو تکنیکی اعتبار سے مسلمان تو ہوں گے، کہنے کے لیے تو مسلمان ہوں گے، وہ خود اپنے دعوے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، نمازوں کو بھی آتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، قتال فی سبیل اللہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ منافقین ہیں۔ اور اس کی جیتی جاگتی مثال سیرت طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملی جاتی ہے، جہاں جنگ احد میں عبداللہ ابن ابی قتال میں بھی شامل ہونے گیا تھا، اور نمازوں میں وہ پابندی سے آتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، یعنی وہ تمام کام کرتا تھا جو مسلمانوں کے لیے احکامات کے طور پہ اللہ نے نازل کیے،
لیکن اللہ کی نظر میں یہ منافق تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو المنافق کا لقب دیا، منافقوں کا باپ ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ایک بیماری ہے جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 75 سے 80 کے درمیان کیا۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا، اور یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، ان آیتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان آیتوں کو کثرت سے پڑھ لیا کرو، یہ آیتیں تمہارے دل کے اندر کے نفاق کا علاج ہے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافقت کا ذکر آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں، تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ چند باتیں بتاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ جو الحکیم کی صفت ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ گہرائی سے ہماری بچپن سے لے کے موت تک اور ہمارے تمام معاملات سے یہ صفت کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اگرچہ کہ اللہ کی ہر صفت کا ہے، لیکن یہ صفت بہت زیادہ گہرائی سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یا کم از کم میری سمجھ کے حساب سے بہت زیادہ ہمارے روزمرہ کی زندگیوں سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست کے لیے آئیے وہ حدیث جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 99 نام کے بارے میں فرمائی ہے، وہ ایک بار آپ لوگوں کو دوبارہ یاد دلا دوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7392، 7392 والیوم نمبر 9 صحیح البخاری، کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان للہ 99، ان للہ بے شک اللہ کے لیے 99 اسمن 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ سوائے ایک کے، یعنی ایک کم 100 99 نام ہیں۔ پھر کیا کہا؟ اصحاحا دخل الجنت، جس نے اصحاحا جنت میں چلے گیا۔ ہمارے ترجموں میں اکثر کیسا آیا؟ جس نے اس کو یاد کیا جنت میں چلے گیا۔ یاد کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حفظ، حافظ قرآن، یعنی وہ جس نے قرآن کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ حدیث میں 99 نام یاد کرو نہیں بولے، اصحاحا کا لفظ ہے، الف صاد ہا الف ہا، اصحاحا۔ عربی میں اصحاحا کس کو کہتے ہیں؟ یہ یاد اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ صفت سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اصحاحا، یہ حدیث کے صحیح معنی اگر ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری میں ہم بھی شامل ہو سکیں گے۔ اصحاحا دیکھیے حفظ نہیں ہے وہاں پہ، حفظ قرآن حفظ آسان ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ ایسا ہی قرآن مجید کی اس آیت کو جو ایک ہی سورے میں 4 مرتبہ آئی ہے، اگرچہ کہ بہت مشہور ہے، اس آیت کے بھی معنی کو بعض لوگوں نے پھرا دیا۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے تمہارے، کیا ہے آیت عربک میں کسی کو یاد ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو تمہاری یاد کرنے کے لیے نہیں بولے، ذکر، عربی میں ذکر بولتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کو۔ میں کوئی چیز سے نصیحت حاصل کرتا ہوں، ہم نے اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ کوئی ہے تم میں جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اچھا کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے کتنا ایک دل کو اطمینان بخشنے والی آیت ہے۔ میں اس قرآن کو تمہاری نصیحت کے لیے آسان کرا ہوں، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ سورہ قمر سورہ نمبر 54 سورہ نمبر 54 کی 4 آیتیں ہیں، 17 20 22 اور 40، یہ 4 آیتیں ہیں، 12 22 32 اور 40۔ یہ 4 آیتیں وہی ہیں، کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے، کوئی ہے تم میں جو نصیحت حاصل کرے۔ تو میں بھی جب کبھی آیت پڑھتا تھا بڑا سکون ہوتا تھا، لیکن ایک بار میں سوچا کہ سورہ قمر پورا پڑھیں جس میں یہ آیت آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں یہ آیت آئی اس کے پہلے اس قوم کا ذکر کرے جس پہ عذاب بھیجے اللہ تعالیٰ، اس قوم کا تذکرہ کرے جو نافرمان ہوئی، ان کو عذاب دیے، عذاب کے بعد ان کا خاتمہ کس بری طریقے سے کیا گیا، کیسی ذلت سے کیا گیا، کیسا دنیا والوں کے لیے ہمیشہ ان کو بے عزت کر دیا گیا، اس کا ذکر کر کے اس کے بعد بولے میں قرآن آسان کیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس سے۔ پھر دوسری قوم کا ذکر کرے جس پر عذاب بھیجا گیا، پھر تیسری قوم کا ذکر کیا جس پر عذاب بھیجا گیا، پھر چوتھی قوم کا ذکر کیا جس پر عذاب بھیجا گیا۔ اس کے بعد بولے، یعنی بتایا کیا جا رہا؟
نصیحت ہے تم لوگوں کے لیے اس قرآن میں کس بات کی کہ دیکھو اگر نافرمانی کرو گے تو پھر میرے عذاب کیسے آئیں گے، اور تم کو بھی ویسی ذلت والی قوم بنا کر چھوڑ دوں گا، بے عزت والی قوم بنا کر چھوڑ دوں گا جس پر میرا عذاب آئے گا، اور لوگ جب بھی یاد کریں گے تم کو ذلت کے ساتھ اور بے عزتی سے یاد کریں گے، ان لوگوں میں شمار کر کے یاد کریں گے جس پر اللہ نے اپنا عذاب کیا تھا۔ مثال کے طور پہ آج تک مسلمان 2 جنگ یاد کرتے، مشہور جنگ یاد کرتے، ایک جنگ بدر۔ جنگ بدر ہم کس طرح یاد کرتے؟ فخر کے ساتھ یاد کرتے۔ دوسرا چنگیز خان کا حملہ بغداد کے اوپر، مسلمان تھے وہاں بغداد میں، لوٹ مار ہوئی، مسلمان ذلیل کیے گئے، دونوں بھی جنگ ہوئے، دونوں میں بھی مسلمان شامل، ایک وہ جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مثال ہے، دوسرے وہ جو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیے گئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور احادیث میں کئی معاملوں میں انسان کو نصیحت دینے کے لیے جو فرمان آئے ہیں، اسی تعلق سے احساہا کا لفظ استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور احساہا کا معنی کیا ہے؟ احساہا اللہ کے ناموں کے کانٹیکسٹ میں جب یہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا، اس کا سب سے پہلا معنی ہے اللہ کے نام اور صفات کو صرف اور صرف خالص اللہ ہی کے لیے یاد رکھنا۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ خالص صرف اللہ کے لیے یاد رکھنا، کسی مخلوق کے لیے وہ نام یاد نہ کیے جائیں۔ احساہا عربی لفظ کا پہلا معنی اللہ کے صفت کے تعلق سے وہ ہے۔ احساہا اگر کہیں استعمال ہوگا اللہ کے علاوہ تو اس میں معنی پہلا کیا چلے جائے گا؟ اس چیز کو جس کا ذکر آ رہا اس کو اسی کے کانٹیکسٹ میں صرف اس کے لیے یاد کرنا۔ یہاں اِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء، اللہ کے 99 نام ہیں، میاتن الا واحدہ، ایک کم 100 سے، اس کو یاد کرو۔ کس کو؟ وہ ناموں کو۔ کس کے لیے ہے وہ؟ تو جو نام اللہ کے لیے ہیں ان کو خالص صرف اللہ کے لیے رکھو۔ اور کونوٹیشن بولتے ہیں نا، کونوٹیشن اصطلاح، وہ نام کا معنی اور اصطلاح دونوں جو اللہ کے لیے جائیں گے وہ صرف اللہ کے لیے رہیں گے، اب کسی کے لیے نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، تو خالق کون ہوں گے؟ ماں باپ پیدا کیے لیکن آپ ان کو خالق کبھی بھی نہیں بولے۔ اچھا اسی طریقے سے اللہ بدیع، بدیع اللہ کی ایک صفت ہے۔ اللہ اگر بدیع ہے تو وہ اللہ کی شان ہے، انسان بدعت نہیں کر سکتا۔ کلو بدعت ضلالہ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں آ رہا؟ تو جب اللہ کے ناموں کے لیے کوئی آئے گا وہ خالص صرف اللہ کے لیے رہے گا۔ اب اس میں کیا کیا چلے گیا؟ بندہ نواز، غریبن نواز، یا اللہ مدد کے علاوہ آپ کوئی بھی نہیں آئیں گے، یہ خالص اللہ کے۔ اصحاحا، اللہ کے لیے خالص کرو ان ناموں کو جو اللہ کے نام ہیں۔ اور یہی بات اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں کہا، اللہ کو بہترین ناموں سے پکارو، اس کے تمام نام سب سے پیارے نام ہیں، ان ناموں میں بگاڑ پیدا مت کرو۔ بگاڑ پیدا مت کرو کا مطلب ان کو جس کے لیے ہے وہ نام اس کی شان کے لیے رکھو، اس میں کوئی بگاڑ دے کر کسی اور مخلوق کے لیے استعمال مت کرو ان کو۔ غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، غوث بے تحاشا نوازنے والے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، تو صرف اللہ کے لیے رہے گا وہ نام اور کسی کے لیے نہیں جائے گا وہ۔ تو یہ اس کا پہلا معنی آ گیا اصحاحا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ کے 99 نام ہیں، اصحاحا حفظ کرو نہیں بولے، اصحاحا اس کو اس کے مقام پر رکھ کر اس کو اس کا مقام دو اور خالص اللہ کے لیے رکھو ان کو، پہلا معنی چلے گا۔ دوسرا معنی، اس کے معنی جب کسی میں بیان کرو تو صرف اتنے ہی بیان کرو جتنے اللہ نے خود قرآن میں سکھائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ابو بکر صدیق بھی اللہ کے کسی نام کا معنی بتائیں گے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی صرف اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، ابو بکر صدیق کو آتی تھی، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے معنی سوائے اللہ کے نبی کے بتائیں گے ہم وہ اللہ کا معنی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ یہ غیب کا تعلق ہے، اس سے یہ خالص اللہ کا تعلق ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے۔ جہاں وہی نبی کے بعد کسی اور پہ آ گئی بولے آپ اسلام کے باہر ہو گئے۔ اور غیب کا علم وحی کے ذریعے دیا جاتا، جو چیز انسان کے لیے غیب ہے اس کا علم اللہ نے وحی کے ذریعے نبیوں کو دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کچھ بھی سوائے اس کے جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں۔ تو وہی جو اللہ نے کیا وہ چیزیں ہیں جو اللہ چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وحی بند ہو گئی،
تو اب اس کے بعد کوئی بھی اگر اللہ کے نام کے معنی بتائے گا تو اللہ کے نام کے معنی بتانے کے لیے وہ چیز اللہ پہلے بتانا پڑے گا. اللہ کس سے بتاتے ہیں؟ اللہ کس تک اپنی وحی بھیجتے ہیں؟ نبیوں تک. نبیوں کا خاتمہ وحی کا خاتمہ. تو اب معنی اللہ کا جب آپ کوئی بھی نام کا یا صفت کا معنی دیکھیں گے, غور کریں گے, سمجھیں گے یا سمجھائیں گے, اصحاحا کے اندر دوسرا معنی کیا گیا؟ اللہ کے نام اور صفات ویسے ہی سمجھنا اور سکھانا جیسے اللہ نے بیان کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ دوسری شرط ہو گئی اس کی. تیسری شرط, اللہ کے تمام نام اور صفات کو اپنی روز, یہ سب سے اہم ہے, ہم جیسے میٹیریلسٹک خود غرض لوگوں کے لیے ہم خود غرض ہے. کیوں؟ ہمارے پاس فائدہ پہنچا تو بہت اچھا, نقصان ہوتے اللہ واویلا مچاتے, ماتم کرنا شروع کر دیتے. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے تمام اور صفات اور نام کے لیے اصحاحا کے معنی کیا ہیں؟ دیکھو, اللہ کے تمام نام اور صفات آپ کی زندگی کے ہر مسئلے میں آپ فوراً اس کو یاد کرنا اور اس سے مدد طلب کرنا, پکار کر اللہ تعالیٰ کو. اچھا یہ کب کر سکتا ہوں میں؟ جب میرے کو نام بھی معلوم ہونا, اس کے معنی بھی معلوم ہونا. نتیجہ جب میرے کو نام اور معنی نہیں معلوم ہے, اب میں کسی اور کو غوث اعظم بناتا ہوں, کسی اور سے مدد مانگنا شروع کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسرا معنی اصحاحا میں کیا ہے؟ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں ان کو آپ کی روز کی زندگی میں آپ کے اپنے ضرورت کے لیے استعمال کرتے رہنا. مثال کے طور پہ, اے اللہ آپ خالق کائنات ہیں, مجھے بہترین اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ آپ غنی ہیں, مجھے مال عطا فرمائیے. اے اللہ آپ رازق ہیں, رزق عطا فرمائیے, رزق کے دروازے کھول دیجئے. سمجھ رہے نا؟ اللہ کے نام اور صفات کے معنی معلوم ہے تو دعا کریں گے. تو وہ جو اللہ کے نام اور صفات کے معنی وہ یاد رکھنا اور ان سے روز کی زندگی میں آپ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کے حساب سے اللہ کے وہ نام کو استعمال کرنا, یہ ہے اصحاحا کا معنی. اس کا چوتھا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات ہیں ان کی تجوید بالکل واضح رہنا جب اللہ کو پکار رہے ہیں اس سے. سمجھ رہے؟ الحکیم, ہا کی جان سے آواز آنا ہے, وہاب ہا کی آواز. تجوید, قرآن کی تجوید کی بڑی اہمیت ہے. قرآن جس کا کلام ہے اس کے نام اور صفات ہیں, تو اس میں تجوید کا ہونا, یہ پورے چار معنی اصحاحا میں جمع ہو گئے. حدیث کیا آ رہی؟ یاد کرے تو جنت میں جاتے, نہیں بولے اصحاحا. ان کو صحیح طریقے سے حاصل کرو, کمپریہنڈن سمجھو اور استعمال کرو اپنے لیے. سمجھ میں آگے بات؟ تو دخل الجنہ, چلے جاؤ جنت میں, بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کلیئر ہے یہ یہاں تک؟ اچھا, اب یہ حدیث کیوں سنایا ہمیں؟ کیونکہ الحکیم یہ جو نام اور صفت ہے, اگر میں اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سمجھا ہے ان کو, اگر اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طریقے سے وہ معنی کا استعمال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں الحکیم کی صفت سمجھا ہی نہیں. اور الحکیم کی صفت میری زندگی کے لیے بہت معنی رکھتی, ہم سب کی زندگی کے لیے معنی رکھتی, کیونکہ اس میں دو اہم معنی آتے جو ہم اکثر استعمال کرتے. ایک حکم, حکم دینا, حکومت چلانا. دوسرا حکمت کے ساتھ کرنا. پھر وہ اچھا, پھر ایک چیز بتا دوں, معلومات اور علم میں فرق ہے. معلومات کئی چیزوں کے معلومات ہو سکتے ہیں. جھاڑ ہے, پتھر ہے, پانی ہے, آگ ہے, لکڑی سے آگ لگتی, پانی آگ بجھاتا, یہ معلومات ہے میرے. یہ معلومات نہیں ہے, یہ علم ہے. معلومات کے استعمال کا نام علم ہے. معلومات کیا ہے؟ یہ آگ ہے, یہ پانی ہے, یہ میرے معلومات ہے. علم کیا ہے؟ پانی آگ کو بجھاتا, یہ میرا علم ہے. سمجھ میں آ گیا؟ معلومات اور علم میں فرق. معلومات کئی چیزیں, معلومات میں کئی چیزیں معلوم ہے مجھے. علم, یہ علم ہے. کھانا میں کھا رہا ہوں اور کہیں پہ اگر گوبر پڑا ہے کھا رہا ہوں, یہ علم ہے میرا, یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے. کہیں فضلہ پڑا ہے اس میں ہاتھ ڈال رہا ہوں, عطر ہے جسم پر لگا رہا ہوں. علم الگ چیز ہے, معلومات الگ چیز ہے. معلومات اور علم یہ دونوں جب ملتے, حکمت آنے کے لیے چار چیزیں آ جانا. اب اس میں صحیح علم آنا پہلے آپ کے پاس. اگر مجھے یہ صحیح علم نہیں ملا کہ اگر میں کاڑی سے لگایا پیٹرول کے قریب
تو کیا ہوتا؟ نتیجہ بڑا نقصان ہوتا. تو معلومات جو ہو رہے میرے, اس کے لیے صحیح علم آنا, صحیح علم, صحیح مقام, صحیح وقت, صحیح طریقہ, یہ 4 چیزیں جب میں جمع کروں گا میرے معلومات کے استعمال کے لیے, 4 چیزیں جمع ہونا. اس میں صحیح علم کون سا ہے, غیر صحیح علم کون سا ہے؟ اللہ کا علم صحیح علم, شیطان کا علم غیر صحیح علم. میں ماں باپ کو بھائی بہن پکارتا ہوں, صحیح علم میری ماں میرا باپ, صحیح علم یہ میرا بھائی ہے میری بہن. پڑوسی کو پپا پکارتا ہوں, علم ہے یہ, صحیح اور غلط علم ہے. ابھی صحیح علم تو حکمت کی پہلی شرط صحیح علم, صحیح طریقہ, صحیح مقام, صحیح وقت. یہ 4 اگر جمع ہوئے تو یہ کیا بن گئے؟ حکمت. اچھا, یہ امت کو اللہ تعالی حکمت کے لیے 3 اہم چیزیں تعلیم کے طور پہ دیے. علم کا حاصل کرنا تعلیم ہے, معلومات. اب وہ معلومات کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس کا استعمال کرنا, یہ میری تعلیم ہے. ایجوکیشن, ایجوکیشن یہ معلومات کا صحیح استعمال کرنا, یہ کیا ہے؟ ایجوکیشن. سب سے صحیح علم اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے دے دیا. سب سے بہترین طریقہ اس علم کو حاصل کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیے. اور ساتھ میں حکم دیے کہ یہ 2 طریقوں کو تم استعمال خود پہ کرو گے, خاندان پہ کرو گے, معاشرے پہ کرو گے, زمین پر کرو گے تو ہی کامیاب ہوگے. کہاں کامیاب ہوگے؟ یہاں اور آخرت میں. یہ میرا ایمان ہے. اچھا, ایمان تو میں برابر بولتے جا رہا ہوں, لیکن ہم لوگ اس کو گہرائی میں کبھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نہیں سمجھنے کی کئی وجوہات ہیں. ایک, اس کے بارے میں زیادہ ہمارے پاس ڈسکشنز نہیں ہوتے, اس کے بارے میں ہم خود محنت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہو رہا؟ بس زبان, یہ سب چیزیں میں بول رہا ہوں. دنیا کا کون سا مسلمان ہے میں جتنی چیزیں بولا اس کو نہیں مانتا؟ بھائی جاہل کو بھی جا کے ٹھہر کے میں یہ بات بولا تو مان رہا. اب اس کے ماننے میں, میرے ماننے میں, ایک عالم دین کے ماننے میں, ایک بہت بڑے حکمت والے کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ سب کے درجات الگ ہے. وہ علم کو حاصل کرنے کے, سمجھنے کے, اس پر عمل کرنے کے اور اس کے فائدہ اٹھانے کے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, سب سے پیارا علم کون سا ہے؟ کوئی انکار ہو سکتا ہے اس پہ؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ, اللہ کی کتاب سب سے بہترین علم ہے. اس علم کو مکمل کوئی حفظ کر لیا, کیا بولتے اس کو آپ؟ کیا بولتے؟ حافظ ہے. اس کو حکیم پکارے, کیوں؟ سب سے اچھا علم ہے نا اس کے پاس. پھر بھی حکیم نے پکارے آپ اس کو, حافظ قرآن بولے. صرف ثابت کیا ہوا اس سے؟ حکمت الگ چیز ہے. قرآن کا علم حاصل کر لینے کے لیے حفظ کر لینا الگ چیز ہے. حفظ کر لیا وہ بیچارہ, لیکن حکیم ہے انہوں نے بولے, بہت حکمت والے ہیں, ان کو نہیں بولے. میں جس آیت سے اپنے بیان کی شروعات کیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 269, کیا فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ؟ یوتی الحکمت من یشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کر دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ حفظ کر لینا الگ شعبہ ہے. دیکھ لو ہمارے پاس حافظ قرآن کی بڑی اہمیت ہے, لیکن وہ حفظ پورا قرآن کرنے کے باوجود اس کے پاس ابھی حکمت نہیں آئی, اور حکمت آنے کے لیے قرآن کا حفظ کرنا ضروری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں کیا فرما رہے؟ یوتی الحکمت من یشاء, ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَتَ, جس کو ہم نے حکمت عطا کی, فقد اوتیا خیرن کثیرا, ہم نے اس کو بہت بڑی اچھائی عطا فرما دی. وما یذکروا الا اولو الالباب, اور ہمارا ذکر, ہم سے نصیحت صرف وہی نہیں لیتے جو عقل والے نہیں ہیں, جس کے پاس سمجھداری. اولو الالباب سمجھدار لوگوں کو بولتے ہیں. جو سمجھدار نہیں ہے وہ ہمارے پاس سے نصیحت نہیں لیتا, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس سے نصیحت نہیں لیتے؟ اللہ سے نصیحت نہیں لیتے. کون نہیں لیتے؟ سمجھدار جو لوگ نہیں ہیں. اسی طرح سورہ یونس سورہ نمبر 10, بہت
ایزی ریفرنس ہے یاد رکھنے کے لیے. سورہ نمبر 10, ایک اور زیرو ایڈ کرے تو اس میں کیا ہوگا؟ 10 میں آیت نمبر 100 ہے. 10واں سورہ آیت نمبر 100. کیا فرما رہے ہیں؟ وما کانا لی نفسن, کوئی شخص کے اختیار میں نہیں ہے, تومینا کہ وہ ایمان لائے, الا باذن اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ کی اس میں مرضی ہو. کوئی انسان خود سے ایمان نہیں لا سکتا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ, سوائے اللہ باذن اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ کی اس میں مرضی شامل ہو. اس کے بعد کیا بولے معلوم ہے؟ اور ہم اس کو غلاظت میں ڈال دیتے ہیں. کس کو؟ ان لوگوں کو غلاظت میں ڈال دیتے جو عقل سے کام نہیں لیتے بولے اللہ تعالیٰ. تم اگر عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہم تم کو غلاظت میں ڈال دیں گے بولے. عقل استعمال کرنے کا معنی کیا ہے؟ عقل یہ ہے, دیکھیے آوارہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ معلوم نہیں معلوم بھائی بولو. نہیں میں سیریس پوچھ رہا ہوں, کچھ معلوم ہے نہیں معلوم ہے آوارہ ہم کس کو بولتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ نہیں ڈپریشن نہیں, دیکھیے میں اس کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں بعض چیزیں موریلٹی اور اموریلٹی مانی جاتی, اخلاق اور بد اخلاق, کردار بد کردار. یہ ایک معاشرے میں, ہر معاشرے میں ایک سسٹم رہتا ہے اس کے بارے میں. اس کو یہ اخلاق مانا جاتا ہے یا بد اخلاق, کردار بد کردار مانا جاتا. وہ سوسائٹی میں جو وہ بد کرداری کا کام کرے وہ آوارہ مانا جاتا. سمجھ میں آ گیا؟ اسلام میں کردار والا کون ہے؟ قرآن پر عمل کرنے والا سیرت کے مطابق, یہ اخلاق اور کردار والا ہے. بد اخلاق اور بے کردار جس کو آپ آوارہ بولتے انہیں کون ہے؟ جو ان سے ٹکراتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تعقلون, اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقل والے کو اگر عقل سے کام نہیں لیا تو کیا گندگی ڈالتا ہوں بولے رجس. عربی میں رجس کے جو معنی آئے ہیں, قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی جو معنی آئے ہیں, عربی میں رجس کا استعمال ایک اور جگہ بتاتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل رجس, وہی رجس کا لفظ آیا. شیطان کے بہت ہی گندے, گندگی, ناپاکی, غلاظت, یہ اعمال ہیں. کیا کیا؟ شراب, جوا, بتوں کی پوجا اور غیب کے بارے میں علم حاصل کرنا گندگی ہے شیطان کی, اس کے قریب بھی مت جاؤ بولے. یہاں کیا بول رہے ہیں؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ, ہم خود ان کے اوپر ناپاکی ڈال دیتے بول رہے اللہ تعالیٰ. کس کے اوپر؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے. عقل کیا تھی؟ عقل یہ تھی کہ ہم کو پیدا کرنے والے خالق نے کہا کہ اگر تو عقل مند رہے گا تو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا اور قرآن کو اپنی زندگی کا قانون مانے گا. جو اس کے خلاف جائے گا اس کو میں گندگی ڈالتا ہوں بولے اللہ تعالیٰ. کیا گندگی ڈالتے بولے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر آپ اگر 110 سے لے کر 129 تک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 125 سے 127 کے بیچ میں فرمائے, یہ جو منافقین ہیں ان کے دل میں جو بیماری ہے, اس بیماری کے اوپر ایک اور گندگی ڈال کے اور بیمار کروں گا ان کو بولے. پہلے سے بیماری ہے نفاق کی, وہ خود اتنی خطرناک ہے, اس میں اور اضافہ کر کے گندگی ڈالتے چلے جاؤں گا بولے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں مان رہے تھے بولے. سمجھ میں آ گیا؟ بد عقلی کیا ہے؟ یہ سمجھ جانا کہ میں منافق نہیں ہوں, یہ بد عقلی ہے. اوور کانفیڈنٹ ہوں میں, اب یہ سب سننے کے باوجود سوچ رہا ہوں یہ میرے لیے نہیں کسی اور کے بولا جا رہا, میں کمپلیسنٹ ہو جا رہا ہوں, اطمینان میں نہیں, میرے منافق کو بول رہے ہیں, میرے کو نہیں بول رہا, میں تو عقل سے کام نہیں لے رہے. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں جو اللہ کے نام اور صفات کی تعلیم لے رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ بھائی آپ لوگ اتنا ٹائم نکال رہے ہیں, میں اپنا ٹائم آپ لوگوں کو جو نکال کے دے رہا ہوں, ہم سب ٹائم نکال رہے ہیں, اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے, یا ایک روٹین بس آ جاؤ؟ نہیں, یہ تو دیکھو منہ زبانی بول رہے ہیں, یہ بات ہم مان رہے ہیں, لیکن اس کو تصدیق کرنے کے لیے اس کو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سمجھے تھے. دیکھو دنیا میں اللہ کے علم سے بڑا کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہر چیز کا علم ذکر کر لو, نماز کا علم, نبی سے محبت کا علم, رسولوں کا علم, جنت کا علم, جہنم کا علم, پورا علم ایک طرف, اللہ کے بارے میں معلومات کرنا ایک طرف. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن تمہاری تمام نیکیاں قتال فی سبیل اللہ, شہید ہو گے تم, وہ پوری نیکیاں ایک پڑلے میں, اور ایک بار جو تم نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا تھا وہ ایک پڑلے میں, یہ پڑلا باہر ہے, یہ نیچے چلے گا.
الہ الا اللہ میں, کیونکہ اللہ سے خالص جڑی ہوئی چیز ہے وہ. سمجھ میں آ رہا؟ یہ جو علم ہے ہمارا اللہ کے بارے میں, مجھے فائدہ دے گا یا نہیں؟ اس سے اگر میں بغیر فائدے کے وہ چیز کر رہا ہوں تو میں حکمت کر رہا ہوں, یہ حکمت ہے؟ بیوقوف ہو گیا, بدعقل ہو گیا. حکمت وہ چیز کرو جس میں صحیح علم, صحیح جگہ, صحیح مقام, صحیح طریقہ. تو اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. صحیح علم قرآن کا اور حدیث کا علم. ساتھ میں صحیح علم میں قرآن حدیث اس لیے ایڈڈ ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے نبی کو ایڈ کرو, لیکن صحیح علم القرآن, وہ صحیح علم ہم کو سکھایا کہ نبی کے طریقے پہ آ جاؤ. نبی کے طریقے کے لیے مجھے قرآن اور حدیث دونوں کی ضرورت ہے. اب صحیح مقام, اس کو اب استعمال کرنے کے لیے مجھے مقام چاہیے. دیکھیں یہ پوائنٹس کو یاد رکھیے کیونکہ آگے جو تقریر کے پارٹس آ رہے ہیں نا, یہ پورے کنیکٹ ہوں گے آپ لوگوں جا کے انشاءاللہ. صحیح علم آ گیا, صحیح طریقہ, صحیح مقام اور صحیح وقت, یہ پورے چیزیں مل کر حکمت بن رہے ہیں. حکمت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم میں علم تو لے رہے ہیں, اس میں سب سے اونچائی کا علم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اس سے اچھا کون شخص ہے بولے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر بلائے. اسلام کی طرف بلائے نہیں, اللہ کی طرف. اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا گیا؟ اللہ کا تعارف اللہ نے خود جیسے اپنے قرآن میں اپنے لیے کیا. اللہ کے بارے میں لوگوں کو واقف کراؤں کہ اللہ کے صفات کیا کیا ہیں, اس کی شان کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے شان کو بیان کروں, اس کا ذکر کروں خالص. ورنہ اگر آپ یہ نہیں کرے اور منہ زبانی بولتے رہے, تمام عمل کر رہے نیکیوں کے, ہر چیز آپ کر لے رہے, مسجد بھی بنا دیا تو سورہ توبہ پڑھ لو, گرا دی اللہ تعالیٰ مسجد, گرا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسجد جو انہوں نے ٹھہرائی تھی, کیا وہ اس تقوی سے بہتر ہے جو اللہ کے ڈر سے قائم کی گئی؟ ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو وہ چیز انہوں نے اٹھا لی ہے بولے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں, جو ان کے ساتھ جہنم میں پھینکی جائے گی. بولے گروائے نہیں گروائے, مسجد کو گرائے نا. اچھا مسجد بنا تھے لوگ, درگاہ نہیں بنا تھے, اللہ کا گھر بنوائے تھے, مندر نہیں بنوائے تھے, اللہ کا گھر بنوائے تھے, چرچ نہیں بنوائے تھے, اللہ کا گھر بنوائے تھے, سینیگوگ نہیں بنوائے تھے. گرا دو بولے اس مسجد کو. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ روڑا ڈال رہے بولے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ مسجد کے ذریعے روڑا ڈال رہے بولے. تو آپ اپنے خود کے اعمال کو کتنے بار غور کیے کہ آپ کتنے لوگوں کے لیے اسلام کے راستے میں روڑا بنے ہوئے فی الوقت. آج اگر جائزہ لیا جائے تو اسلام سے بدظن کیوں ہیں معلوم لوگ؟ کیونکہ مسلمان کی وجہ سے, ہم مسلمانوں کی وجہ سے اسلام سے بدظن ہو گئے لوگ. ہم کو دیکھ کر لوگ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جا رہے ہیں. آج ایسا ماحول, یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ جو قوم اللہ پہ ایمان لائی وہ اللہ کے تعارف میں ہی نہیں ہے, اور اللہ کا تعارف اللہ کے نام اور صفات کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اور جب میرے کو اللہ کے نام اور صفات معلوم ہی نہیں ہے تو میری روزمرہ کی جو صحا کا لفظ آیا اس کے استعمال میں, میرے روز کے استعمال میں جو اللہ کے نام اور صفات چاہیے میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ سمجھے؟ پھر موٹی موٹی باتیں ایک بار دیکھیے, میں بار بار اس لیے دہراتے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ محسوس کریں اس وزن کو جو کمی ہمارے پاس ہے اور جس کی وجہ سے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں پوری طریقے سے. آج اب 30-40 لوگ 50 لوگ ہوں گے بہت سے, وہ تو پورے دفتر میں میرے ماشاءاللہ IREF کے, یہ 50 کی یہ کم تعداد, یہ ہم کو یہ غلط فہمی میں نہ ڈالے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا. نہیں, جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے بولے علامہ اقبال. بات اگر ہم دل سے کر رہے ہیں اور آپ دل سے سن رہے ہیں تو یہی مجموعہ اللہ جانے قیامت کے دن کتنوں کے خلاف حجت بنا دیا جائے گا. تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ لوگ میرے لیے وقت نکال کے آئے تھے. اس کو چھوٹی محفل مت سمجھو, نہ اس کو چھوٹا کام سمجھو. اس سے بڑا اس زمین پہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہماری زندگی میں کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ کے دیکھو. آپ لوگ کس کے لیے جمع ہوئے؟ کوئی دوسرا کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس, اور خالص اللہ کے لیے ٹھہرے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ. تو سب سے پیاری محفل کائنات کی ہے جب خالص اللہ کا ذکر آ جائے. مسجدوں کے لیے بولے خالص اللہ کے ذکر کے لیے رکھو بولے مسجدوں کو. تربیت کیا کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی, جب مسجد میں ہو تو دنیا کی کوئی گفتگو مت کرو, مسجد کے باہر جا کے کرو بولے. سمجھے تو کتنی اہمیت ہے اللہ کے نام اور صفات کی. تو الحکیم, یہ پورے حکمت کی باتیں ہیں, یہی ہے نا حکیم لقمان. حکمت کی بات سورہ لقمان آپ جب پڑھتے سورہ نمبر 31
کیا تھی بھئی ان کی حکمت کی باتیں؟ 2 ہی آیتوں میں پوری حکمت کی بات بتا دی اللہ تعالیٰ اس میں. انہوں جو حکمت کی بات کرے, اپنے بچوں کو وصیت کرے. کیا وصیت کرے؟ پہلی وصیت سب سے بڑی حکمت کی, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرو بولے. دوسری وصیت, جہاں کہیں رہو نماز پڑھتے رہو. دوسری وصیت, حکمت سب سے بڑی. اللہ تعالیٰ حکیم لقمان بولے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم پیغمبر نہیں ہے انہوں. ایسا نیک بندہ, ان کی 2 نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ حکمت بول دیا پوری. سمجھ رہے ہیں اللہ کے تعلیم کی اہمیت کتنی بڑی ہمارے پاس. ماشاء اللہ من احسن, اللہ سوال کرا کوئی ہے کیا اس سے بہتر جو اللہ کی طرف بلائے. تو یہ بات کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگ اللہ کا جو تعارف ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ اور برکت دے, اور آپ لوگوں کے سننے میں اور ہم سب کے عمل کرنے میں برکت عطا فرمائے, اور وہی طریقے کی طرف ہم کو ہدایت عطا فرمائے جس طریقے کو قائم کرنے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. ماشاءاللہ دل سے دعا کرو. یہ مت سمجھو کہ میں اس پہ ہوں آلریڈی, یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. فیصلہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے سب کا. ساتھ میں اب یہ پوری باتیں بتانے کے بعد یہ سمجھاتا چلوں, آج جو ہم کو علوم دیے جا رہے ہیں, ایجوکیشن دیا جا رہا, اس کے کچھ پلیٹ فارمز ہیں. آج دنیا میں آپ تعلیم یافتہ ہے. کون تعلیم یافتہ ہے آج کی دنیا میں؟ جس کے پاس جتنی ہائی اسٹینڈرڈ کی ڈگری ہے انہیں اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. برابر بول رہا ہوں؟ بیسیکلی 6 پلیٹ فارم ہیں آج دنیا میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے. آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا, اس کے 6 بیسک پلیٹ فارمز ہیں. پلیٹ فارم مطلب چبوترا, جہاں آپ ٹھہر کے تعلیم حاصل کرتے, معلومات حاصل کرتے, کوالیفائی کرتے اپنے آپ کو, ایجوکیٹ کر لیتے اپنے آپ کو. ناٹ کوالیفائی, ایجوکیٹ کر لیتے اپنے آپ کو. کیا ہے وہ 6 پلیٹ فارم؟ ایک ہے پری اسکولنگ. پری اسکولنگ ماں کی گود. ماں کی جو گود ہے یہ پری اسکولنگ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے ایجوکیشن کا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اسی لیے بولتے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا, باضابطہ ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوا اس کے اوپر. کیا ایکسپیریمنٹ ہوا؟ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ ایکسپیریمنٹ کرے وہ لوگ کہ کیا بچے کو باہر کی آوازیں سنے آتی, اور اگر آتی تو جب بچہ پیدا ہو جاتا کیا وہ آوازوں کو ریکگنائز کر سکتا یا نہیں کر سکتا انہیں. تو ایک پریگننٹ عورت کو لیے جو 6-7 مہینے کی پریگننٹ ہو چکی تھی, اور وہ عورت کو ڈیلی ٹائپ رائٹر کے سامنے بٹھاتے تھے. ٹائپ رائٹر, کوئی ٹائپنگ کرتے رہتا تھا, ٹک 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 ٹک, یہ اس کے سامنے بیٹھی رہتی تھی. اور دوسری پریگننٹ عورت کو لے کر ایسی جگہ بٹھا جہاں میوزک چلتے رہتی تھی. جب دونوں بیبیز کو ڈیلیور کیے, جب بچہ پیدا ہو گیا دونوں کا, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ٹائپسٹ کا بچہ تھا اس کو میوزک سنائے, کچھ بھی اثر نہیں ہوا اس کو. اور جب میوزک سن رہا تھا اس کو ٹائپ رائٹر کی آواز سنائے, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. ٹائپسٹ کی آواز سننے والی جو عورت کا بچہ تھا, جب اس کو ٹائپ رائٹر کرنے لے کے گئے, انہیں ریئیکٹ کیا, کانسنٹریٹ کرنا شروع کرا, فوری توجہ دینا شروع کر دیا انہیں اس کے اوپر. اور جو میوزک سن رہا تھا وہ بچے کو جب میوزک کے پاس لے کے گئے, انہیں میوزک پہ توجہ کرنا شروع کر دیا. اور صحابیات کے دور میں قرآن سنتے تھے صحابیات, اور درس لیتے تھے اللہ کے نام اور صفات کا. تو جب بچے پیدا ہوئے صحابہ کے اور صحابیات کے, تو ان میں بھی وہ اسلام کا جذبہ لے کے پیدا ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہر چیز ہو رہی, اللہ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. بچہ جو پیدا ہو رہا انہیں بھی کیسا پیدا ہو رہا, وہی پیدا ہو رہا جس ماحول میں ماں پیٹ میں رکھ کے اس کو لا رہی تھی, بڑا کر لیتے. پری اسکول ایجوکیشن. اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا, بچہ پیدا ہوتے گود میں آ گیا, آپ کے گود میں آتے اس کو گھر میں تربیت کیا ہو رہی؟ اگر صحابہ اور صحابیات ہے, یقیناً اللہ کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعائیں, چلنے پھرنے کی دعائیں, اٹھنے بیٹھنے کی, گھر کے اندر قرآن کی تلاوتیں چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اور ایک 1990s کا ایسا دور تھا انڈیا میں جہاں ہر گھر میں انڈیا کے ہمارے کلچر کے حساب سے مہابھارت اور رامائن چلتی تھی, رمضان میں بھی چلتی تھی گھروں میں. صحابہ کے پاس صرف قرآن, ان کا ہر کلچر, ان کی ہر پرانی جاہلیت کو لوگ چھوڑ دیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحیح علم, پری ایجوکیشن, پری اسکولنگ میں صحیح علم وہیں سے ماں کی گود سے شروع ہو گیا. اسی لیے بولتے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا اولاد کے لیے. اسی لیے حدیث کی آئی صحیح بخاری جلد نمبر 7 کی, کیا حدیث ہے؟ 5090,
تم 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کو پسند کرتے ہو شادی کرنے کے لیے: دینداری، خوبصورتی، مال، اس کا خاندان. دینداری کو توجہ دو، برابر دینداری کو توجہ دو. ماں دیندار ہوگی، آنے والی نسل کی پری اسکولنگ اللہ کے نام پہ ہوگی. سمجھ میں؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدصورت کو جا کے حدیث غلط معنی میں کر کے غلط عمل کر کے حدیث کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مزاج میں ہے، تیرے کو زیادہ پسند ہے خوبصورت سے کرنا، تو ٹھیک ہے تیری محنت زیادہ کر، خوبصورت پلس دیندار کو دیکھ لے. وہ ایموشنل ہو کے ایک دم نہیں میں بس بول دیا نبی صاحب اب خوبصورتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس سے کروں گا، کر لیے. تھوڑے دنوں کے بعد اب ارے لوگ نامہ رکھ رہے ہیں میری بیوی کے، دوسروں کی بیوی بہت اچھی ہے. یہ سب میری آؤٹ آف ٹاپک ہے پھر بھی بول دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ تو حدیث سے ابھارا گیا. تم کو کسی مالدار سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، مالدار میں دیندار ڈھونڈو، خوبصورت میں دیندار ڈھونڈو، اچھے خاندان میں دیندار ڈھونڈو. دینداری کو مائنس کر کے کچھ بھی مت ڈھونڈو. حدیث کی حکمت کیا ہے؟ پریفرنس دینداری کو دو کا مطلب اب تم دینداری صرف اس کو رکھ کے بنیاد نہیں بنا رہے تو باقی کی 3 کی بنیاد میں اس کو ایڈ کرو کیسا بھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھو آپ پری اسکولنگ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے تعلیم سے ہونا. ساتھ میں سیکنڈ پلیٹ فارم ہمارا کیا ہے؟ اسکول. ہمارا اسکول. آپ جس قسم کے اسکول میں جائیں گے آپ ایڈاپٹ کریں گے وہاں کی تربیت جو آپ کو دی جا رہی ہے. ہمارے اسکولس میں میوزک، ڈانس، ہر وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ جا کے اللہ اور نبی سے ٹکراتی. اور چائلڈ سائیکالوجی کے جو ماہرین ہوتے ان کا ماننا یہ ہے کہ بچے ٹیچر سے بہت انفلوئنسڈ ہوتے بنسبت پیرنٹس کے جب وہ لوگ اسکول جانا شروع کر دیتے. معلوم آپ کو یہ بات؟ کس سے انفلوئنس ہوتے؟ کئی بار آپ سنے ہوں گے اپنے گھروں میں ہم بہت شوق سے خوشی سے سناتے ہیں وہ واقعے کو. ایسا میرے بھی گھر میں ہوا. میری وائف میرے سب سے چھوٹے بچے کو کچھ سکھا رہے تھے. نہیں میرے ٹیچر یہ بولے. ارے نہیں بیٹے یہ ایسا نہیں ہے. نہیں میرے ٹیچر یہ بولے. آپ سمجھ رہے ہیں سائیکولوجیکل انفلوئنس آف دا ٹیچر. تب ٹیچر اسکولنگ میں آ گئی. اب آپ جو معاشرے میں ہیں اس معاشرے میں آپ ماں باپ ہو کے خود کون سے اسکول کو بھیجنے کی چوائس بنا رہے ہیں، غور کر لو. اور یہ کون سی چیز بول رہا ہوں میں؟ یہ قرآن اور حدیث سے نہیں بول رہا ہوں. میں کیا بولا؟ دنیا میں جو پلیٹ فارمز ہیں آپ کو قابل ماننے کے، اس کی لاجک دے رہا ہوں میں آپ کو. اس کے حساب سے آپ قابل کب ہے یہ اس کے پلیٹ فارمز بتائے جا رہے ہیں. میں صرف تھوڑا سا کوریلیٹ کر دے رہا ہوں اس کو تاکہ آپ محاسبہ کرنا، انٹروسپیکشن کرنا، کیلکولیٹ کرنا. بڑے بڑے اسکولوں کو، نامور اسکولوں کو تو بھیج رہے ہیں آپ. بھیجنے کی ریزن کیونکہ دنیا اس کو اسٹینڈرڈ، دیکھیں دنیا کا اسٹینڈرڈ الگ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ٹیچرز اور اسکولز کیسے سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. آپ کی پلاننگ کیا آ رہی؟ نہیں بھائی شادی کرنا ہے تو پورا بچے ہو گئے تو اسکول کو بھیجنا رہتا. بڑے بڑے اسکول کو ادھارا لے کے بھیجتے، سود پہ پیسہ لے کے بھیجتے، رشوت کھلاتے، ہر چیز دنیا کی چھوڑ کے بچے کو اچھا پڑھا کے بڑا کرنا ہے تو بڑے اسکول میں ڈالے تو بنتا آپ انہیں. سمجھ میں آیا؟ محسوس کر رہے ہیں سیکنڈ پلیٹ فارم. تھرڈ پلیٹ فارم کیا ہے آپ کا؟ ہائی اسکول. ہائی اسکول کا معنی کیا ہوتا؟ اپنے پاس ہائی اسکول کے بعد کیا رہتا؟ ہائی اسکول کس کو بولتے اپن؟ نہیں ایس ایس سی کو بولتے ہائی اسکول. انٹرمیڈیٹ کو نہیں، انٹرمیڈیٹ کو انٹرمیڈیٹ بولتے. ہائی اسکول کس کو بولتے ہیں؟ انڈیا میں ہائی اسکول 10th کو بولتے ہیں. یو ایس یو کے میں ہائی اسکول +2 کو بولتے لوگ. سمجھنا؟ تو تم یہاں بیٹھ کے وہاں کا دماغ نہ کھولو، یہاں کا بولو. انڈیا میں ہائی اسکول 10th ہے، +2 یو کے، یو ایس، یورپ میں وہ لوگ اس کو ہائی اسکول بولتے ہیں. ہم لوگ وہ +2 کو کیا بول رہے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں اس کو انٹرمیڈیٹ؟ آپ کو معلوم ہے انٹرمیڈیٹ کی اہمیت کیا ہے؟ اٹ از کالڈ انٹرمیڈیٹ. بولے تو کوئی 2 چیزوں کے بیچ میں آ رہا ہونے. یہ وہ پیریڈ ہے جو آپ کو آر یا پار کرتا پوری زندگی میں. آپ یا تو ادھر جاتے یا ادھر ہو جاتے، یا تو اب آپ آگے ترقی کرتے ہوئے پڑھائی میں آگے بڑھ جاتے یا ہمیشہ کے لیے زوال پہ چلے جاتے ہیں یہاں سے. یہ انٹرمیڈیٹ کا پیریڈ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اسلامکلی اس کو کوریلیٹ کر کے دیکھو. اب صحابہ کو یہ جو ایج ہے صحابہ کی کون سی؟ انٹرمیڈیٹ. آپ جس کو بول رہے ہیں
یہ وہ ایج ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود کی قرآن نبی سننا پسند کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو, تمہاری آواز مجھے پسند ہے. یہ ان کی وہ ایج گروپ. مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد مدینہ بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے, یہ وہ ایج ہے. تو صحابہ وہ ایج میں کیا کرتے تھے؟ ہائی اسکولنگ ان کی کہہ پہ ہو رہی تھی. ہائی اسکولنگ واز پریکٹیکل امپلیمنٹیشن of the learning from Quran and Hadith that they learned from the time of their mother's womb till they grew up to the age of 10th class. وہ دور جو ماں کے پیٹ سے وہ لوگ اسلام کو سیکھتے ہوئے 10ویں جماعت کی عمر تک آ گئے تھے, اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے باہر نکلے. انٹرمیڈیٹ میں آپ کے لیے ایک اور چیز کیا ہوگی, دیکھو آپ کو چوائس آف سبجیکٹس ہے, کمبینیشن آپ کے چوائس پہ ہے. آپ یا تو سائنس لے ہو آگے پڑھنے کے لیے, یا آرٹس لے ہو, کوئی ایک چیز. آپ سی لے لو, بائی پی سی لے لو, ایم پی سی لے لو. آپ کو چوائس 10th تک چوائس نہیں ہے آپ کی, کمپلسری ایجوکیشن ہے. ہمارے کن کوئی کمپلسری ایجوکیشن ہے جس میں سیرت النبی ہمارے ماں باپ آج تک پڑھائے ہمارے کو؟ میں اس پہ بھی آؤں گا. ابھی میں سبجیکٹس پہ نہیں آیا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 6 پلیٹ فارمس. کون سے 6 پلیٹ فارمس جو دنیا کی ترقی کے لیے؟ آپ کی اب انٹرمیڈیٹ ہائی اسکولنگ ہو گئی. اس کے بعد کا ہے ایریا کالج. کالج میں کیا ہو گیا؟ ناؤ یو آر آن دا وچ اسٹیج آف پلیٹ فارم؟ 4th اسٹیج پہ آ گئے. پری اسکولنگ, اسکولنگ, ہائی اسکولنگ, ہائی اسکولنگ, انٹرمیڈیٹ, پری اسکولنگ, اسکولنگ, ہائی اسکولنگ, کالج. کالج کے پلیٹ فارم پہ آ گئے آپ. کالج کے پلیٹ فارم میں آنے کے بعد کیا ہو گیا؟ اب چوائس براڈر ہو گئی آپ کی. کیسا براڈر ہو گیا اب آپ کی چوائس؟ ناؤ یو آر مور لبرل. کئی اس میں سے اب آپ 3-4 الگ کمبینیشنز بھی لے سکتے. آپ اپنے کیریئر کے لیے اب سوچ سکتے, کیریئر کے لیے کہ میں یہ بنوں گا, یہ بنوں گا, یا یہ بنوں گا, اس کے لیے یہ لوں گا. ماں باپ بھی مشورہ دے رہے ہیں, انہوں بھی دے رہے ہیں, میرے کو یہ جمتا, یہ جمتا, یہ جمتا. ماں باپ کا پریشر آ رہا, کہ پیارا ڈاکٹر بن, انجینئر بن, نہیں تو سائنٹسٹ بن, میوزیشین, ایکٹر. سمجھ میں آ رہا؟ یہ پورے چیز آ رہے ہیں. ماں باپ پھر آپ بن بھی گئے تو فخر بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو پلیٹ فارم کون سا ہو گیا اب آپ کا؟ ہاں, پری اسکولنگ, اسکولنگ, ہائی اسکولنگ, کالج. 5th پلیٹ فارم ہے آپ کا یونیورسٹیز. یونیورسٹیز میں چلے گئے. اب یونیورسٹیز میں جاتے آپ کے اندر فیلنگ کیا آ گیا اب یہاں پہ؟ ناؤ آئی ایم اے گرون اپ ایڈلٹ. اب میرے کو خود اتنی نالج ہے یہ سبجیکٹ کے اوپر, اب میں خود چوز کر لے سکتا ہوں پورا فیوچر. اب میں جو کرنے والا ہوں مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہا ہوں, میں یہ وجہ سے یہ کر رہا ہوں. آپ میں وہ صلاحیت پیدا ہوئی. اب کون سی؟ ٹو میک یور اون ڈیسیشنز فار یور لائف آن اے ہائر لیول. رائٹ. اب آپ کا وہ پیریڈ بھی نکل گیا. نیکسٹ لیول کیا آ گیا آپ کو؟ ماسٹرز. ماسٹرز کے ڈگریز شروع ہو گئے. اب ایکسپرٹ ہونا شروع ہو گیا آپ کوئی فیلڈ میں. ایم ایس, ایم بی بی ایس کے بعد ایم ایس, ایم ڈی, ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل, اور اس کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو پی ایچ ڈی, ڈاکٹریٹ لیول, ریسرچ پہ آ گئے آپ پورا. یہی ہے نا ہمارے پاس ایجوکیشن کے پلیٹ فارمز. کوئی بھی اس کو نہیں بول کے نہیں بول سکتا. اب میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سوال خود آپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اتنے پورے آپ کے ایج میں اللہ اور نبی کے بارے میں آپ کے پاس کیا سکھایا جا رہا؟ کچھ سیکھے؟ لیکن دنیا کی نظر میں کوالیفائڈ ہے آپ. ڈگری کون دیا؟ دنیا والا دیا. کوالیفائڈ ہے. آپ پوری جان اپنی, پوری جستجو اپنی اس کو خوش کرنے بنا ہے. انہیں بولا اگر تیرے پاس یہ ڈگریز نہیں ہے تو سروائیو نہیں ہو سکتا, تو پورا اس کے پیچھے بھاگے. انہیں بولا تیرے پاس یہ ڈگری ہے تو ہی تو کامیاب ہو سکتا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, سبجیکٹس. ہمارے سبجیکٹس کیا ہے؟ تو اگر میں, کیونکہ وقت بہت زیادہ طویل مجھے موقع نہیں دیتا, لیکن مختصر میں بتا رہا ہوں. پہلے زمانے میں سائنس جو ہم پڑھتے ہیں نا, سائنس جس کو بولتے ہیں CIENC, سائنس. سائنس بایولوجیکل سائنس کو بولا جاتا تھا. حیاتیاتی سائنس بولتے ہیں اس کو, بایولوجیکل سائنس. سائنس اباؤٹ اسٹڈیز اباؤٹ لائف,
جو بھی لیونگ تھنگز ہے اس کے بارے میں جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجیکل سائنس. لیکن آج کے زمانے میں سائنس کا اسپیکٹرم بڑا ہو گیا بہت. آج کے پیریڈ میں اگر بالکل آج کی ڈیٹ پہ دیکھا جائے تو براڈلی بتا رہا ہوں, پھر ڈیٹیل میں نہیں, براڈلی دیر آر 15 کیٹیگریز وچ فال انڈر سائنس. پہلے صرف میڈیکل سائنس کو سائنس بولتے تھے, خالی بایولوجیکل سائنس. آج 15 کیٹیگریز ہے اس کے اندر. وہ 15 براڈلی کلاسیفائڈ, پھر اس کو سب کیٹیگریز کہیں دے سکتے آپ. وہ 15 کو بھی اگر اور تھوڑا سا آپ کنسٹرین کر دیے یا اور تھوڑا سمرائز کرے تو 4 میجر کیٹیگریز آف سائنس ہے. یہ پورے چیزوں کی اہمیت ہے ٹاپک میں کنیکٹ ہونے کے لیے, یاد رکھ لو آپ لوگ. اس کو بولتے ہیں فارمل سائنس, فزیکل سائنس, سوشل سائنس, اور 4th ہے کاسمولوجیکل یا ایسٹرونومیکل سائنس. یہ براڈ ہے. یہ واٹ از فارمل سائنس؟ فارمل سائنس از لاجک پلس میتھمیٹکس, جس میں لاجک اور منطق اور میتھمیٹکس سکھائی جا رہی ہے آپ کو. یہ 2 چیزیں آپ کی فارمل سائنس ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج دور چل رہا کوڈنگ کا, یہ فارمل سائنس میں جاتا ہے. سیکنڈ, اٹس فزیکل سائنس. فزیکل سائنس میں کیا ہے؟ 2 مین سبجیکٹ ہے اس کے اندر, فزکس, کیمسٹری. یہ 2 مین چیزیں آ گئے اس کے اندر. تھرڈ کیا ہے؟ سوشل سائنس ہے. سوشل سائنس کے اندر 2 مین چیزیں سکھائی جاتی ہے آپ کو, سوشل اسٹڈیز اینڈ سائیکالوجی. 2 مین چیزیں کیا ہے سوشل سائنس میں؟ سوشیولوجی بھی بولتے ہیں اس کو, سوشل اسٹڈیز کو, سوشیولوجی اینڈ سائیکالوجی. کاسمولوجیکل یا ایسٹرونومیکل سائنس is about researching on the creation of universe and everything in universe along with whatever exists on earth. جو کچھ زمین پہ ہے اور جو کچھ کائنات میں ہے, اس کی تحقیق کا نام کاسمولوجیکل سائنس ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں آپ کو پری اسکولنگ, اسکولنگ, ہائی اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی, ماسٹرز لیول پہ یہی چیزوں کے اوپر آپ کا پورا علم ہے. کریکٹ؟ اگریڈ؟ مرد ہو یا عورت ہو یہی ہے نا. یہی پورے چیزیں آپ کو آج یوز ہو رہی, اسی کے پیچھے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے ہماری. چلیے ٹھیک ہے. اب یہ سب چیزیں جو ہم کرتے کسی ایک علاقے میں رہ کے, کسی ایک جگہ پر رہ کر کرتے, اور وہ جگہ پہ جہاں پہ آپ رہتے اس کو آپ اپنا شہر بولتے, چھوٹے بستی, شہر, بستی کے بعد شہر, شہر سے بڑا ریاست, ریاست سے بڑا ملک, ملک سے بڑھ گیا تو کانٹیننٹ. ہمارا تعارف کیسا ہے پورا آج؟ آپ اگر کلوز سرکل میں ہیں, مطلب حیدرآباد میں ہیں, وہ کہاں رہتے ہوئے آپ, تو آپ بستی کا نام بولتے. اچھا بستی والا ملا, وہ گلی والا ملا, ارے کہاں ہے بھائی گھر آپ کا؟ تو فلاں اس جگہ کے بازو ہے. ارے بھائی ان کا گھر ہے نا اس کے بازو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مائکرو تعارف اب بڑا ہوتے چلے جاتا ہو تعارف آپ کا. برابر. بستی والا ملا تو آپ وہ گلی کے اندر کہاں ہے گھر بول دیتے اس کو, وہاں سیدھی طرف بائیں طرف. شہر والا پوچھا تو بستی کا نام بولتے. اب وہ بستی سے انہیں ڈیسائیڈ کرتا آپ کتنے قابل ہے کتنے قابل نہیں ہے. میں بنجارا ہلز پہ رہتا ہوں بھائی, ارے اچھا انہوں بنجارا ہلز پہ رہتے, میں وٹے پلی میں رہتا ہوں بھائی. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں گرانا نہیں چاہ رہا ہوں, ایک سوشل سٹینڈرڈ ہم بنا لیے, صحیح ہے غلط ہے یہ بات نہیں, سوسائٹی میں کیسا مانا جاتا میں اس کی بات کر رہا ہوں آج. سمجھ میں آ رہا؟ آپ اب اس کے لیول کے اوپر اس کی پہچان بنا لیتے. ساتھ میں نیکسٹ ریاست, کون سے اسٹیٹ سے ہے بھائی آپ؟ جی بھائی میں ویسٹ بنگال سے ہوں, جی بھائی میں اڑیسہ سے ہوں, جی بھائی میں گجرات سے ہوں, میں دہلی سے ہوں, میں تلنگانہ سے ہوں. اگین دیکھو آپ کی اب ایک الگ پہچان بن رہی پھر سے. اس کے بعد اس سے بڑا کیا ہے اسٹیٹ سے بڑا؟ کنٹری. انڈین ہوں میں, انڈیا کے باہر آپ. تو حج کے موقعوں پہ کیسا ہے وہاں پہ حاجیوں کا, جو کنٹری سے حاجی آتا انہیں اپنا ایک نیشنل فلیگ پہچان کے لیے, تاکہ کہیں اگر گم گئے کرے تو بھائی فوری یہ کنٹری کے کیمپ والوں سے کانٹیکٹ کرو بولے ایسا. سمجھ میں آ رہا؟ تو اب آپ کنٹری سے پہچانے جا رہے ہیں. کنٹریز کے بعد کانٹیننٹس آتے پورے. ہو گئی؟ کلیئر ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بولے؟ تمہاری ایک ہی پہچان ہے, بولے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو انسانوں کے لیے جو نکالی گئی ہے, نیکی کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. سمجھ میں آیا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے بہتر کون ہے کائنات میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے کر بلائے, نیک اعمال کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں.
اللہ تعالیٰ سب سے بڑی پرائیورٹی کس کو بتا دی آپ کے لیے؟ مسلم کی پہچان کی بتایا آپ کو. یہ تمہارا تعارف دیا رہا ہوں میں, بولے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ تعارف کی میرے پاس آج اہمیت کتنی ہے؟ اہمیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پورے 6 پلیٹ فارمز آف لرننگ اینڈ ان مائی سبجیکٹس آف لرننگ اللہ کا بھی ہے ہی نہیں. صحیح علم بھی نہیں ہے میرے پاس. علم ہے, صحیح علم نہیں ہے. طریقہ ہے, میں اسکول میں جا کے بیٹھا, میں کالج میں جا کے بیٹھا, یونیورسٹیز میں. اب ہمارے پاس شہر میں بھی ایک ایسی یونیورسٹی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں اس کا, اور شاید آپ لوگوں کو بہت ساروں کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں, لیکن بہت کامن یونیورسٹی ہے وہ, بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے. اب وہاں کے کلاس رومز کا ماحول یہ ہے کہ بالکل ویسٹرن سٹائل میں بچہ پیر پہ پیر رکھ کے سامنے کے ٹیبل پہ انہیں لیکچرر پڑھا رہا ہے, انہیں شراب پی لیتے ہوئے سن رہا کلاس. اینڈ دس از ویری کامن ان فورن کنٹریز. ویسٹرن کنٹریز میں ان کا کلچر ہے, ان کا کردار ہے, آپ رکا نہیں سکتے. میں جب فرسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا تھا تو میلبرن میں ایک دعوی ورک شاپ رکھے تھے ہم لوگ, برسبین میں دعوی ورک شاپ چل رہا تھا. دعوی ورک شاپ میں میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا وہ. اب یہاں پہ جب ہم سیشنز لیتے, اسپیشلی جب فوکسڈ سیشنز لیتے, تو ہم بچہ بیٹھ رہا کیسا وہ بھی کاؤنٹ کرتے, پرا سیدھا کرا دیتے, اس کے سیدھا بیٹھ بولتے, ہلنے نہیں دیتے اس کو. وہاں پہ میرے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا. ہمارا ہی مسلمان بھائی اندر جوس لے کے آ لیا, آلریڈی اناؤنس کر دیا تھا ہمیں, میں جوس پی رہا تھا. بردر کائنڈلی ڈونٹ ڈرنک اینی تھنگ, ڈرنک ان دا بریک بول کے بولا. میں ہو گیا سیشن, ہونے کے بعد جو آرگنائزر تھے ان کے پاس جا کے انہیں بحث شروع کر دیا. میرے کو اچھا نہیں دیکھا یہ بولے سو, why did he offended me? This is not the way, it's my wish, it's my will. سمجھ رہے؟ تو میں پوائنٹ کیا بولنا چاہ رہا ہوں, پلیٹ فارمز نہیں سمجھے ابھی بھی. حکمت کے لیے کیا کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلے صحیح علم, صحیح طریقہ. ایجوکیشن تو لے رہا ہوں میں, طریقہ ہونا ہے اس کے لیے. صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تعلیم لینے بیٹھتے تو کیا آتا صحابہ کے بارے میں؟ اتنی خاموشی ہوتی صحابہ میں, اس طرح ادب سے بیٹھتے کہ پرندے ان کے سروں پر ان کو پتلے سمجھ کر بیٹھ جاتے تھے. یہ آداب تھے صحابہ کے. سمجھ رہے؟ ہمارے پاس ایجوکیشن جب انہیں دے رہا, تو جب ایجوکیشن جیسا ہی اس کا ختم ہو گیا انہیں دینا, تو اب آپ ٹیچر کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے پیش آ سکتے. ہمارے پاس آداب بتائے گئے, باپ سے اونچا درجہ رکھتا علم سکھانے والا تمہارے پاس, تو ہم اس کو لا کے کہاں فٹ کریں معلوم ہے؟ یہ جو 6 پلیٹ فارم ہے جو کورسز سیکھ رہے ہیں آپ جا کے, اس پہ فٹ کر لیے اس کو. مدرسے میں جو حافظ آتا نا, ہو یار ہو, آج لکو بول رہے نا اس کو, ٹیچر اور پرنسپل کو کبھی بولے. مدرسے سے آپ کو جو عالم قرآن سکھا رہا, اس سے آپ ملنا چاہ رہے ہیں. ارے کیا مولانا پرنسپل گنج جا رہے ہیں آپ, کہاں کے؟ سینٹ پال کے یا سینٹ اینس کے. تیار ہو کے پورے ڈسپلن سے بولے نہیں وہ ہم ملنے کو آئے تھے, غلام بن کے جا رہے ہیں اس کے پاس. دس از ہاؤ یو ہیو بین پروگرام ٹوڈے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کا ایجوکیشن سسٹم, آپ کا کریئر, آپ کا کلچر, آپ کا ٹریڈیشن. دیکھیے پورا کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ان پوروں میں اللہ کا تعارف مکمل مائنس ہے. اللہ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ اتنے ہی ہیں جتنے کرسچنز کے پاس گاڈ ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس بھگوان ہے. اللہ کا مطلب بس اتنا, وہ لیول پہ اوپر والا بھگوان, ایشور, گاڈ, پرماتما, واحے گرو, اللہ, دے آر سیم. اللہ کا تعارف ہی نہیں ملا مجھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, 4 سائنسز بول دیا. اب علاقے بتایا آپ لوگوں کو, کنٹری سے آپ لوگوں کی پہچان ہر چیز. کنٹری کے اندر جب آپ رہتے تو یو آر رولڈ بائی اے سیٹ آف لاز. کچھ قانون رہتے جو وہ کنٹری کے اندر رہتے. بازو کے کنٹری لگ کے ہے وہ کنٹری, قانون الگ ہو گیا. وہاں پہ انسان ہی بسے ہوئے وہاں پہ بھی, یو ایس اے, کینیڈا لگ کے, انڈیا, پاکستان ایک ہی تھے, الگ ہوئے, قانون الگ ہو گیا. جو قانون بنایا جاتا, یہ کہا جاتا ہے کہ قانون بنانے والے ان کے اس علاقے کے انسانوں کے لیے ان کے مزاج پر قانون بناتے. یہ جملہ یاد کرو میرا, بہت گہرا جملہ بول رہا ہوں, سنو پھر سے. قانون بنانے والے ملک کا
ان کے وہ ملک کے علاقے میں رہنے والوں کے مزاج کے حساب سے قانون بناتے. سمجھ میں آیا؟ قانون بنانے والے وہاں جو لوگ رہتے ان کے مزاج کے حساب سے قانون بناتے. اور اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو بنا کے بولے تم قانون نہیں بنانا, قانون میں بناتا ہوں تمہارے واسطے. تم اپنے آپ کو حکم نہیں دے لینا, میں تم کو حکم دوں گا. تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ پہ حکم چلا سکو یا معاشرے پہ حکم چلا سکو. میں بتاؤں گا تم کو کیا حکم چلانا ہے تمہارے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ابھی جسٹ تھوڑا پھر کو ریلیٹ کرا. اب جب حکومت بن جاتی تو گورنمنٹ کا ڈیفینیشن جو ڈکشنریز میں دیا گیا گورنمنٹ کا, حکومت, حاکم, حکیم, سمجھ میں آ رہے, محکم, سمجھ میں آ رہے, پورے الفاظ ہے نا, یہی الحکیم کے لفظ پہ ہے اللہ کے. حکومت تم کو حکم دینے والا, گورنمنٹ ہماری حکومت ہے, یہ ہے جس کی ہم بات مانیں گے, انہوں جو حکم دیا ہم پہ چلے گا. ایک 40 گھر 100 گھروں میں سے بول رہے ہم یہ نہیں مانتے, 60 گھر اگری کر لیے, کس کی چلتی؟ نہیں 100 میں سے 60 گھر کچھ اور بول رہے ہیں, 40 کچھ اور بول رہے ہیں. اب چلیں گی کس کی یہاں پہ؟ برابر میجورٹی کی چلیں گی. برابر میجورٹی شراب پینا چاہ رہی, اسلام میں چلتا. 7 بلین پلس انسان پورے بڑھ گئے دھرنے پہ, نہیں ہم پیتے. اللہ تعالیٰ کو حکم ہے نہیں پینا. سمجھ میں آ؟ نہیں ہم گرل فرینڈ رکھتے نہیں رکھنا, شادی کرو. نہیں ہم بچوں کو ابورٹ کر دیتے, نہیں تم قتل نہیں کر سکتے بلا وجہ کے اپنی اولاد کو. سمجھ میں آ رہے پوری چیز؟ نہیں ہم حجاب نہیں کرتے, نہیں حجاب کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ حکومت سمجھے تو گورنمنٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹیٹ, ڈکشنری ڈیفینیشن. اسٹیٹ مطلب کنڈیشن, اے کنڈیشن بائی وچ اے اسٹیٹ اور اے کنٹری از رولڈ. اے کنڈیشن ایسے حالات جس سے کہ ایک ملک یا ریاست کو چلایا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ گورنمنٹ کا ڈیفینیشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو ہم جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ کے نکلے, گورنمنٹ کا یہ ڈیفینیشن سمجھایا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اے کنڈیشن بائی وچ اے اسٹیٹ اور اے کنٹری از رولڈ. برابر. دین پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ایکسپرٹ جو ہوتے, سیاسی ماہرین کا بولنا ہے, اس سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. الیبوریٹو ڈیفینیشن ہونا. الیبوریٹو ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بھی حکومت کو اچھی ماننے کے لیے اس کے کہے ہوئے پالیسی کی بنیاد پہ نہیں مانا جائے گا, بلکہ 7 چیزوں کو دیکھا جائے گا. ان 7 چیزوں پر حکومت کتنا کامیابی اختیار کی. 7 چیزیں کیا ہے؟ ایسے اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی مطلب بشریات. بشریات مانے انسانیت کی پوری تاریخ. یہ کیا ہو گیا؟ اینتھروپولوجی. حکومت اینتھروپولوجی میں کتنا پیسہ انویسٹ کری, کتنا ریسرچ ہو رہا ہے اینتھروپولوجی پہ. تو وہ اب انڈیا کی حکومت اگر اینتھروپولوجی میں انویسٹ کریں گی آج اگر حکومت, تو انہوں کیا ڈھونڈ کے نکالیں گے. آج یہ لوگ جیسی حکومت چاہ رہے ہیں, ایسا کیسا کب ہوتا تھا یہاں پہ. ایک ایگزامپل دیا, ایسا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں رہتی, لیکن اب چونکہ ہمارے حالات سے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے بتایا خالی میں. لیکن اینتھروپولوجی کتنی کامیاب ہے اینتھروپولوجی. سیکنڈ کیا ہے؟ فلسفی. یہ حکومت کا فلسفہ کیا ہے, ان کی نظر میں امن کیا ہے, ان کی نظر میں جنگ کیا ہے, ان کی نظر میں شادی کس کو بولتے ہیں, ان کی نظر میں کب شادی ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, معیشت کیسی ہونی چاہیے, معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, ان کی فلسفی کیا ہے اس کے اوپر. فلسفی. تھرڈ ہے سائیکالوجی. ٹھیک ہے, تھرڈ کیا ہے؟ سائیکالوجی. فورتھ ہے اکنامی. ففتھ ہے ایجوکیشن. ٹھیک ہے, اینتھروپولوجی, فلسفی, سائیکالوجی. اے سے اینتھروپولوجی, پی سے فلسفی, پی سے سائیکالوجی. اس کے بعد ایس سے سوشولوجی. سوشولوجی اینڈ سوشل کسٹمس. ہمارے سوشل کسٹمس, سوشولوجی اسٹڈی آف سوسائٹی. سوشل کسٹمس, ان کے کسٹمس کیا ہے وہ سوسائٹی کے, اس کے اوپر حکومت کتنا انویسٹ کر رہی ہے اور کیا کیا کر رہی ہے اور اس کے فائدے کیا ہو رہے ہیں. یہ 7 چیزوں پہ ناپا جا رہا. اب یہی 7 چیزوں کے اوپر آپ کو نوکریاں مل رہی ہیں, یہی 7 چیزوں پہ پورے MNCs کام کر رہے ہیں,
یہی 7 چیزوں کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کیا جا رہا. یہی 7 چیزوں پہ آپ کی پوری روزی روٹی کا دار و مدار ہے. یہی 7 چیزوں سے آپ کو ہر چیز دی جا رہی. اس میں اللہ کا تعارف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہیں آ رہی؟ کہیں بھی نہیں آ رہی. دیکھیے آپ, اچھا دنیا کے جتنے گورنمنٹ سے آپ لوگ تعجب کریں گے, سب سے زیادہ پیسہ ایوری گورنمنٹ آف دا ورلڈ, کسی بھی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہوں, مسلم کنٹری نان مسلم کنٹری نہیں, ہر گورنمنٹ آف دا ورلڈ, دنیا کی ہر گورنمنٹ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ پیسہ کس چیز پر آج کے دور میں خرچ کر رہی؟ 4 سائنسز بولا تھا نا, سائنس کے انڈر میں ایک ہے فارمل سائنس, فزیکل سائنس, سوشل سائنس, ایسٹرونومیکل سائنس. سوشل سائنس پہ خرچ کر رہے ہیں سب سے زیادہ پیسہ. سب سے زیادہ خرچہ گورنمنٹ کا سوشل سائنس پہ ہو رہا. کیوں ہو رہا سوشل سائنس پہ سب سے زیادہ خرچہ وہ لوگوں کا؟ وہ لوگ سوشل سائنس پہ خرچہ کر کے سوسائٹیز کی پوری ہسٹری, اینتھروپولوجی, وہ ہسٹری کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, پلس سائیکالوجی آف دا پریزنٹ سوسائٹی پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو پینل سٹڈیز بولتے, پینل انسٹیٹیوشنز ہوتے, پینل سٹڈیز ہوتی. پینل سٹڈیز میں کیا ہوتا؟ اس کے پیچھے اور ایکسکلوزیو خرچہ ہے گورنمنٹس کا, دنیا کی ہر گورنمنٹ کا. پینل انسٹیٹیوٹس میں یہ خرچہ ہوتا کہ ایک ایک گروپ, ایک ایک لوکیلٹی, ایک ایک انڈیویجول آرگنائزیشن پر ریسرچ ہوتا پوری دنیا میں. سمجھ میں آ رہا؟ یہ مدرسہ ہے, یہ مسجد ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ کلچرل سوسائٹی ہے, یہ این جی او ہے. پینل انسٹیٹیوشن سے گورنمنٹ کے پاس کہے کے لیے ایک ایک پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ یہ جو این جی او ہے, یہ جو مسجد ہے, یہ جو مدرسہ ہے, یہ جو دعویٰ سینٹر ہے, یہ جو فاؤنڈیشن ہے, اس کے جو ایکٹیویٹیز ہے, اس کا امپیکٹ آنے والے 50 سال میں سوسائٹی پہ کیا پڑنے والا ہے. کیا اس کا امپیکٹ ایسا پڑے گا جس سے جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں اس کو آنے والے دور میں کوئی چیلنج یا تھریٹ بننے والا ہے؟ اگر بننے والا ہے تو اس کو ختم کر دو ابھی. دس از واٹ میکرون از ڈوئنگ ان فرانس ناؤ. ابھی تک کیا جملہ لے کے چل رہے تھے؟ وی آر اگینسٹ ریڈیکل اسلام. ریڈیکل اسلام بول کے پورے مسلمانوں کو مطمئن کیا بول کے کریں؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے ہم لوگ. جو مسلمان اسلام کا ریڈیکل انٹرپریٹیشن کر رہا, کون سا انٹرپریٹیشن؟ ریڈیکل. ریڈیکل انٹرپریٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹریمزم, اڑا دو, کافر, مشرک, یہودی, اڑا کے پھینک دو اس کو. یہ اس کے خلاف ہے, یہ آئیڈیالوجی کے, اسلام کے خلاف نہیں ہے, ریڈیکل اسلام کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو ہماری جنگ اس سے ہے. ہماری جنگ مسلمانوں سے یا اسلام سے نہیں ہے. اب میکرو نے ایک نیا ٹرم یوز کرا. اب دیکھیے یہ ٹرم آہستہ آہستہ کیسا دنیا میں آنچ بنے گا, چنگاری ڈالا انہیں. کیا بول رہا؟ وی ڈونٹ وانٹ اے پولیٹیکل اسلام بول رہا. پولیٹیکل اسلام مطلب وہ تو ابھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ انہیں انگلش میں اور فرینچ میں بولا. دس از ویئر ہی سیئنگ کہ اللہ کی حکومت کبھی نہیں آنے دوں گا میں. پولیٹیکل اسلام کا مطلب ہی کیا ہوا؟ اللہ کا حکم چلے گا زمین پہ, یہ نہیں ہونا ہے ہمارے پاس. یہ جو پولیٹیکل اسلامک فورسز ہے جو بول رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آنا, اللہ کا نظام چلنا, یہ لوگ فرانس میں مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر دے رہے ہیں. ایک وہ مسلمان جو فرانس سے پیار کرنے والے ہیں, ایک وہ مسلمان جو فرانس کو سب سے زیادہ پسند کرنے والے ہیں, ایک وہ مسلمان جو بہت زیادہ فرانس سے محبت کرنے والے اور اس کی خاطر اپنی جان دینے والے ہیں. دوسرے وہ مسلمان جو بول رہے ہیں کہ نہیں, اللہ کے لیے کرو جو بھی کرنا ہے. اب یہ چیز اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن آپ کے اور میرے گھروں سے زیادہ دور نہیں دکھتی میرے کو. سمجھ رہے نا آپ؟ اب یہ ایک ٹرم شروع ہوا وہاں سے, اب یہ آہستہ آہستہ ایڈاپٹ ہونا شروع ہوگا ہر طرف. اور جب یہ ایڈاپٹ ہوگا تو جو مسلمان آپس میں فرقے واریت اور جماعتیت سے لڑ رہے تھے, یہ جب ٹرم آئیں گا تو ہر جماعت سے, ہر فرقے سے چن کے اکھاڑ کے پھینکیں گا. بعض مطمئن کیا ہے, ہم تو حکومتوں کے گود میں بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں, سب کو اکھاڑیں گے ایک ساتھ جب اکھاڑنے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ. میں مسلمانوں کو دشمنوں اکھاڑ کے پھینکیں گے بول رہا ہوں, بغیر یہ دیکھے کہ انہیں کون سی جماعت کا اور کون سے فرقے کا ہے.
اللہ نہ خواستہ بولو میرے بھائی, سمجھ رہے نا. جب ان لوگ اکھاڑیں گے تو کیسا اکھاڑیں گے؟ انہیں شیعہ, انہیں سنی, انہیں رافضی, انہیں بوہرا, انہیں جو ہے بریلوی, انہیں اہل حدیث. محمد ہے اس کے نام میں, علی ہے اس کے نام میں, چلو وہ سب نہ قوم. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ اللہ کا ہمارے پاس تعارف ہے ہی نہیں. الحکیم کی یہ صفت کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم لوگ جاری رکھیں گے. اس کو اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے, عقل کو کھولے, ہدایت عطا فرمائے اور اس راستے پر لگا دے جو راستہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور جس راستے کی تعلیم اور تربیت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.